ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کیا کچھ فرمایا اور کون کون سی نصیحتیں کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کی کیا حالت تھی۔ وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے قرار اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان عاشقان رسول پر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی فراق کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جان کا صدمہ عظیم ہوا ہوگا۔ جلیل القدر صحابہ کرام اور بلا مبالغہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی عقلیں گم ہو گئی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھی اور اس قدر دیوانے ہو گئے تھے کہ ان کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کسی کی کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمرو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما اجازت لے کر مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ بہت ہی سختی غشی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر گئے اور تڑپ کر بولے کہ اے مغیرہ، تم جھوٹے ہو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک انتقال نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ مواہب لدنیہ میں طبری سے منقول ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخو میں تھے، جو مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں رہتی تھی۔ چونکہ دوشنبہ کی صبح کو مرض میں کچھ کمی نظر آئی تو کچھ سکون معلوم ہوا، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی تھی کہ تم سخو چلے جاؤ اور بیوی بچوں کو دیکھتے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سخو سے آئے اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں چلے گئے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹا کر آپ پر جھکے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالتوں میں پاکیزہ رہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ہرگز خداوند تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا کہ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو شخص تم میں سے خدا کی عبادت کرتا تھا تو خدا زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور عنقریب اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ
یہ آیت تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اضطراب کی حالت میں ننگی شمشیر لے کر جو اعلان کرتے پھرتے تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، ان سے رجوع کیا، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ ناظرین، اس کے بعد تجہیز و تکفین کیسے ہوئی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک آخر تک بنے رہنے کے لیے بے حد شکریہ۔